الصبح بدا من طلعته. تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے کن کہہ کر یہ سب کچھ تخلیق کر دیا اور جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ سارا لوح محفوظ پر لکھا پڑا ہے. تو کچھ اللہ کے ایسے مقرب فرشتے تھے جن کی نظر لوح محفوظ پر رہا کرتی تھی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں فرشتوں نے بڑا کچھ پڑھا، لیکن دو قوانین پڑھے. پہلا کیا تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، پھر وہ پردہ کر لیں گے، رخ انور کو چھپا لیں گے، آپ کا مدار بنے گا. تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں سلام پیش کرنے آئیں گے. اور جو فرشتہ ایک بار آئے گا اس کو دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا. دوسرا قانون یہ لکھا تھا کہ ہم بشر جو ہے یہ بار بار جائیں گے. علماء سے آپ اکثر سنتے ہیں جب ہمارے جد امجد کی تخلیق ہوئی تو تب بھی فرشتوں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. فرشتوں نے تب بھی کہا تھا، اب بھی ان کی نظر میں تھا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی اور ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھائے اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی. اللہ تو عالم الغیب ہے، سارا کچھ جانتے ہیں. پھر بھی پوچھا او فرشتوں کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا اللہ ہم نے لوح محفوظ پر پڑھا ہے کہ جب تیرے محبوب کریم علیہ السلام کا مدار بنے گا تو 70,000 فرشتوں کو تو صبح اور 70,000 فرشتوں کو تو شام سلام بھیجنے کے لیے بھیجا کرے گا. اور جو فرشتہ ایک بار جائے گا اس کی باری دوسری بار نہیں آئے گی. تو دوسرا قانون یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت انسان جو گناہ بھی کرے گا، جو غیبت بھی کرے گا، جو چغلی بھی کرے گا اور بھی گناہ کرے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی آنتوں میں پاخانہ ہوگا، اس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہوگا، اس کی رگوں میں خون گردش کرے گا. یا اللہ یہ بار بار اور ہم صرف ایک بار؟ تو مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ قانون تو نہیں بدلے گا، یہ تو اسی طرح رہے گا. تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پھر تیرے محبوب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے وہاں اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں وہاں تو تمہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا، ہاں جہاں کہیں بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کرے گی نا وہاں چلے جانا، تم کو وہ والا ہی مزہ آئے گا. آیا وہ اتنے تم نہیں یہاں آئے بیٹھے جتنے وہ آئے بیٹھے ہیں. ہاں یہاں آج حضور کی باتیں ہوں گی، آج یہاں حسن یار کا چرچا ہوگا، آج یہاں محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا. تو یار کیا جا کر کہیں گے وہ کہ درود ہی نہیں پڑھتے کوئی؟ نہ یار، اس طرح ہر محفل میں اتنا جھوم کر درود پڑھا کرو کہ سارا سما بھی تمہارے ساتھ جھومنے لگ پڑے. لیکن ہماری کیونکہ مقصد کیا ہے محفل کا؟ ختم نبوت. محفل کیا ہے؟ محبت رسول. محفل کیا ہے؟ عظمت رسول. محفل کیا ہے؟ شان رسول. محفل کیا ہے؟ ذکر رسول. تو میرے دوستو محفل ہو لیکن اس والہانہ انداز سے ذکر رسول نہ ہو تو پھر مزہ تو نہ آئے. اس لیے میرے دوستو خوب محبت سے حضور پر درود پڑھا کرو. اس دن آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن بیتے ہیں، ہماری مسجد میں عالم اسلام کے عظیم مبلغ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی مدد اللہ علی تشریف لائے اور میرے سیدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی مدد اللہ علی بیٹھے ہیں. اگر میں ان کا نام نہ بھی لوں تو کوئی نہیں، لیکن آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھائی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بات سنی ہے اسی کا نام لے کر بیان کی جائے. کوئی تو نہیں سن رہا لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا، تو نے دگا دے دیا لوگوں کو. تو بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان کی. آپ فرمانے لگے کہ یار وہاں بھی درود پر بات چل نکلی. تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں. اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنے بالوں کی گنتی کرو، انتہائی کٹھن مرحلہ ہے. شاید کو کامیاب ہو بھی جائے لیکن بڑے کٹھن مرحلہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہم پر مصطفیٰ کریم کے احسانات ہیں. بھلا حکم تو یہ ہے کہ حضور کی محبت میں درود پڑھا جائے. اوہ اللہ کے بندو اگر محبت میں نہیں پڑھا جاتا تو حضور کے احسانات کو یاد رکھ کے درود پڑھا کرو. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہمارے امام اہل سنت
शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा। हम तो हुजूर की महफिल में, हुजूर की मस्जिद में आकर भूल जाते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, दुरूद पढ़ते हुए हमें शर्म आती है। कुर्बान जाऊं हजरत, हम कालीन पर बैठकर भी दुरूद पढ़ते हुए हिचकिचाते हैं। सलाम है हजरत बिलाल की मोहब्बत को जो कोयलों पर लेटकर भी पढ़ा करते थे। सलाम है सहाबा की मोहब्बत को जो बदर के मैदान में तलवारों के साए के नीचे भी पढ़ा करते थे। ना यार ना छोड़ो मेरे दोस्तों। इकबाल पहले कह गए थे, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। और मुसलमानों होश में रहना, तुम पर ये वक्त आएगा बड़े बड़े हीलों और बड़े बड़े अंदाजों से तुम्हारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाला जाएगा। जागते रहना। और मेरे दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि सिलसिले कमजोर पड़ रहे हैं। ना यार ये क्या हुआ, होना तो ये चाहिए हुजूर का नाम आए सारे झूम उठे, नकीब को कहने ही नहीं पड़े, हम खुद ही इतना झूम झूम कर पड़े कि हर एक को लुत्फ आ जाए। ना ना, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। अगर दुनिया में जलवागर हुए तो फिर उम्मत, जब भी कभी करम का मौका आया तो फिर उम्मत, जब जाने लगे तो फिर उम्मत। हजरत सैयदना कुसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिदार मुबारक से बाहर निकला। आखिरी शख्स आप फरमाते हैं मैं हूँ। फरमाते जब जी निकलने लगा तो मेरा फिर जी चाहा मैं एक बार फिर हुजूर का रूह अनवर देख लूं। फरमाते मैं फिर कब्र में लौटा, कपड़ा हटाकर हुजूर के रूह अनवर की जियारत की तो क्या देखता हूँ, अपने मिदार मुबारक में आराम फरमाते हुए लबहाए मुबारका में जुम्बिश है। फरमाते मैं घबरा गया, मुस्तफा करीम अपने मिदार मुबारक में आराम फरमाते हुए क्या कह रहे हैं। फरमाया जब कान हुजूर के लबों के करीब किया तो हुजूर वहां अपने मिदार में आराम करते हुए कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती का, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। मेरे दोस्तों, खाली महफिलों में नहीं बल्कि अपना वतीरा बना लो, उठते बैठते जागते सोते हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करो। और देखो तो सही अज़मते जिक्र मुस्तफ़ा है क्या, हम पता नहीं कहां कहां जाते हैं। अब बाबा जी को दुआते करो जरा रहमत हो जाए। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मिसरा भी है। आप क्या फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हरदम बगदा तेरा। उलमा बैठे हैं, वो दरिया नहीं है, दरिया वो है जिसका किनारा नजर आए। अल्लाह की रहमत की ना किसी ने इब्तिदा देखी ना किसी ने इंतहा देखी। हाँ, मियां साहब ने कह दिया दरिया। आप फरमाते हैं रहमत दा दरिया इलाही हरदम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शी मैनू काम बन जांदा मेरा। एक है आलिम, उलमा बैठे हैं, इसमें फाइल का सीगा है, उसी के वजन पर है आरिफ। आलिम जानने वाला, आरिफ पहचानने वाला। पहचानने वाले थे, पता था अगर अल्लाह के दरिया रहमत में से कतरा मिल गया तो मोहम्मद बख्श के क़यामत तक आने वाली नस्लें भी पार हो जाएंगी। कुर्बान जाऊं, वहां एक कतरा मांगा जा रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं हुजूर का शान मुबारक से इस तरह जलवागर हुए, रूह अनवर पर बड़े ज्यादा खुशी के आसार थे। कहते जब महबूब को इतना खुश देखा तो अर्ज की, आका करीम आप इतने खुश क्यों हैं। फरमाया ए अबू हुरैरा, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदा का सलाम और पैगाम लेकर आए थे। सलाम के बाद पैगाम ये आया है, मोहम्मद बख्श कतरा मांगेगा। ऐ मेरे महबूब, जो आपकी जात पर एक बार दुरूद पड़ेगा मैं 10 रहमतें दूंगा। कहां कतरा कहां 10 रहमतें हजरत। उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, उसके नामा अमाल में से 10 गुनाहों को काट दिया जाएगा और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। मेरे दोस्तों, आज हमारा कल्बी और रूहानी रिश्ता हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमजोर पड़ता जा रहा है। ना ना हजरत, इस रिश्ते को मजबूत करें। कुर्बान जाऊं, हाय हाय हाय, मेरे सैयदी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बंदा खुदा का हूं, उम्मती प्यारे नबी का हूं, हुस्नैन का गुलाम हूं, खादिम अली का हूं। आय हजरत सैयदना अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये यहूदो निसारा की कितनी बड़ी साजिश है, इनको हुजूर से दूर कर दो, ये खत्म हो जाएंगे। मैंने पढ़ा किताबों में, आपने भी उलमा से सुना, फातिह खैबर, वो खैबर का दरवाजा जिसको हजरत सैयदना अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उखेड़ कर ढाल बना लिया। किताबों में लिखा है कि जब जंग खत्म हो गई ना तो वो दरवाजा जिसको हजरत सैयदना अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दस्ते मुबारक से ढाल बना लिया था, 40 सहाबा पकड़कर हिला भी नहीं सके। वक्त बीत गया, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रसूल बने। फिर हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے۔ وہاں میں نے پڑھا کہ حضرت کی خدمت میں دو بزرگ تابعی ٹھہرے، وہ حاضر ہوئے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کا ایک خشک نوالا تناول کر رہے تھے۔ تو کوئی رنگ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مولا علی مشکل کشا کا۔ تو لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ نوالا چباتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی تھوڑی چباتے ہوئے۔ وہ تابعی جنہوں نے سن رکھا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ خیبر کو اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا بھی مشکل سے چبایا جا رہا ہے، کیونکہ منافق نہیں تھے، ماننے والے تھے، بات اندر نہیں رکھی، بارگاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کر دی، یا علی یہ کیا رنگ ہے، وہ کیا رنگ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہاں جوں کی روٹی چباتے ہوئے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے، ارے جب میں نے درہ خیبر اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لی تھی، ارے وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ میرے دوستو یہی سازش ہے کہ آج ان کو حضور سے دور کر دو، جب یہ حضور سے دور ہو جائیں گے پھر یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ الحمدللہ آج سیالکوٹ کی جس علمی شخصیت کے علم کو ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ فیض رسول خادمی مدہ ذلہ العالی بیٹھے ہیں، یہ بھی خادمی ہیں، آج خادمی رنگ غالب ہے۔ اور میں اگر حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی کی بات نہ سناؤں تو یہ اپنے پیر خانے سے وفا نہیں ہوگی۔ ہاں حضرت خشخش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑے آئیاں، اگر صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بے وفائی ہوگی، اگر صاحب کا نام چھوڑ دوں تو یہ بے وفائی ہوگی۔ خشخش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں۔ حضرت سلطان باہو کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نا رب عرش معلّہ اتے، نا رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نا رب علم کتابی لبا، نا رب وچ محرابے ہوں۔ عرض کی یا باہو پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بدابے ہوں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسبیح کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ اگر ان کا نام نہ لوں تو حضور پھر بات نہیں بنے گی۔ اور میں نے یہ بات میرے سیدی قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے مرشد بیٹھے ہیں، نہ آپ کی زبان سے سنی، نہ یہ بات میں نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے سنی۔ میں لاہور تھا تو خادمی نسبت ہے ہماری، تو وہاں ایک جلالی عالم جن کا تعلق بھکی شریف سے ہے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی بعد میں، تو الحمدللہ وہ کہنے لگے اگر کہیں کو معاملہ ہو تو میں ثبوت کے طور پر موجود ہوں۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے بابا جی، الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس نہ میل کھاندی، کاں کاواں چ بہن دینے تے کبوتر کبوتراں چ بہن دینے، کبھی کوا کبوتروں میں نہیں بیٹھے گا، کبھی کبوتر کبوں میں نہیں بیٹھے گا، جنس جنس سے میل کھاتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ولیوں کی محبت بھی ولیوں سے ہوگی۔ حضرت پیر سید جلال الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی حافظ الحدیث بہت نام کمایا۔ اب کیونکہ وقت بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں اپنی، تو اگر تھوڑا ادھر نکلوں گا تو وقت اور ہو جائے گا۔ الحمدللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سب ان کی روحانی شان سے بھی آگاہ ہیں، ان کی علمی شان سے بھی آگاہ ہیں۔ دیکھیں نا جن کے مرید اور شاگرد ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہوں تو پھر خود دیکھنے پیر کیا ہوگا۔ وہ مجھے فرمانے لگے کہ حسب معمول جب کبھی آپ سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے، محبت تھی دونوں اللہ کے ولی ہوں۔ آپ فرماتے حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے تھے، معرفت پر گفتگو جاری تھی، گاڑی جانے کا وقت آ گیا۔ فرماتے اس وقت صرف 2 گاڑیاں جایا کرتی تھی۔ قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، حکیم صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے، آل رسول کے ادب میں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے لو کیم جیسی ان چلے ہیں، تو کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو حکم لگتا، لیکن وہاں تو آل رسول ہے۔ اور آپ خود، میں نے شعر بھی سنایا، آپ فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں۔ اب خود تصور کریں پھر اہل بیت کا کتنا ادب ہوگا۔ عرضی پیش کی گئی شاہ جی اج میرا دل کردا ہے تسی اج رات میرے کول رہو۔
بادشاہ لوگ ہیں بڑے، فرمانے لگے کہ جی جدو کتے آواں گے نا تو ضرور رواں گے، آج سانو جان دے۔ پتہ نہیں کیا رنگ تھا، آپ نے پھر دوسری بار عرضی پیش کی۔ شاہ جی انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ میں نے جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے، دورہ پڑھانا ہے۔ تو پھر آپ دوسری بار کہنے لگے شاہ جی آج کوئی سانو پڑھا دے۔ ہائے ہائے، ہاں عجزی ہے نا حضرت، چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت بڑا بچی ہو تکبر تو، چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون۔ عاجزی تھی اللہ کے ولی کی۔ وہ شاہ جی کو آج سانو پڑھا دے کرانے لگے۔ آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں۔ پھر تیسری عرضی ڈالی۔